بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مخلوق پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں یہ سب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتا پتا درخت کا اللہ کو یاد کرتا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو۔ لیکن انسان کو اللہ یاد کرتے ہیں۔ انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کو اللہ یاد کرتے خود۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ میں نے ایسا انسان پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں صاف کہہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہت اچھے پیرائے میں پیدا کیا۔ یہ حالانکہ انسان سے بڑی بڑی مخلوق ہے، انسان سے بڑے بڑے دنیا کے اندر مشاہدات ہیں، چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، کیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سب سے اچھے پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، مگر اللہ انسان کو یاد کرتے ہیں، ہم کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ انسان اتنا اللہ کو پسند ہے۔ باقی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگی بھی ضرور ہے، لیکن اللہ ان کو یاد نہیں کرتے جتنا انسان کو یاد کرتے، اور انسان کی طرف توجہ بھی کرتے اللہ تعالیٰ۔ جب انسان پیدا ہوا تو نفخت فیہ من روحی، اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو پیدا کر کے اس کے اندر میں اپنی روح کو ڈال دیا۔ نفخت فیہ من روحی۔ جب تک روح نہیں تھی تو بابا آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے تھے۔ جب روح ڈالی گئی، روح ڈالتی انسان جو ہے پھر اللہ کو پہچاننا شروع کر دیا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پیدائشی طور پہ انسان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رکھا ہے۔ حدیث میں آتا جو بھی بچہ انسان کا ماں کے پیٹ میں پیدا ہو جاتا ہے تو عرش الہی سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ کوئی بھی ماں ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، امیر ہو غریب ہو، ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ ایک انسان فلاں کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے۔ 4 مہینے ہونے کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے۔ حمل جب انسان جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ آتا، تو کہتا ہے کہ بھئی اب تو انسان بن گیا، کیا کرے گا؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ عرفت ربی، میں نے اپنے پروردگار کی پہچان حاصل کر لیا، معرفت حاصل ہوگی مجھے۔ پیدائشی طور پہ انسان اللہ کی معرفت کا اقرار کرتا ماں کے پیٹ میں، اور اللہ تعالیٰ فرشتہ ماں کے پیٹ میں ہی بھیج دیتے ہیں، 4 مہینے کے بعد بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد ہر 40 دن پر وہی فرشتہ آتا اللہ کی طرف سے،
پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی اب تو کیا کرے گا؟ تو کہتا ہے عرفت ربی، میں نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، معرفت حاصل ہو گئی مجھے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کو میں پہچان لیا تو اس کی عبادت کروں گا، یا اس کی معرفت میں اپنی برقرار رکھوں گا، پہچانتا رہوں گا۔ تو پیدائشی طور پہ اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہیں، ہمارے اوپر رحم و کرم کرتے ہیں۔ 4 مہینے جو ہے وہ تین چلے ہوتے ہیں، 4 مہینے بولو تو 3 چلے۔ اس کے بعد ہر 40 دن پر فرشتہ آتا ہے۔ 9 مہینے 10 دن جو ہوتے ہیں 7 چلے پورے ہو جاتے ہیں، 7 چلے 40 دن ہو جاتے ہیں۔ تو آخری دن فرشتہ پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اب تو جا رہا، کیا کرے گا؟ تو اس وقت جو کہتا ہے عرفت ربی، پہچان لیا میں نے، اللہ کو پہچان لیا۔ اور سجدہ کرتے ہوئے باہر آتا۔ یہ ہر انسان کی کیفیت، ہر انسان، کسی کا بھی اللہ کی طرف سے کتنا انسان کی شروع سے حفاظت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو چھوڑ دے، ہم کو نہ پہچانے۔ ہماری معرفت جو بچپن سے پیدائشی طور پہ اللہ اپنا تعارف اس کو کراتے رہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اور انسان اقرار بھی کرتا رہتا۔ پیدا ہونے کے بعد اسی وجہ سے حدیث میں ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان لے کے پیدا ہوتا، ایمان اور اسلام لے کے آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اس کو پھر اپنے مذہب پہ لے کے جاتے، ورنہ ہر بچہ انسان کا ایمان کے ساتھ معرفت یہ لے کے آتا۔ صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کے ساتھ اللہ کی معرفت لے کے آتا ہر بچہ۔ اب لاکھوں مائیں، کروڑوں مائیں بعد میں بچے کو اپنے مذہب پہ لے کے جاتی، ایمان سے ہٹا دیتی۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالی ہم پر کتنا متوجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جیسے بچپن میں رہے، اگر ایسے ہی تم ابھی تک رہتے تو رات دن تمہارے اطراف میں بچے فرشتے کھیلتے کودتے تھے۔ بچہ جیسا جیسا بڑا ہو کر کے اللہ سے دور ہونے لگتا، ویسے ویسے فرشتے اسے چھوڑ کے چلے جاتے۔ ورنہ ہر بچے کے پاس بچپن میں فرشتے رہتے ہیں، ہر بچے کے پاس۔ جیسے جیسے اس کے اندر گندگی آنے لگی، گناہ آنے لگے، کفر آنے لگا، ویسے ویسے فرشتے ہٹتے چلے جاتے۔ اسی وجہ سے بہت سارے انبیاء پیدائشی طور پہ، انبیاء تو پیدائشی طور پہ معرفت لے کے حاصل ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے اولیاء اللہ بھی پیدائشی طور پہ اللہ کی معرفت، ولایت لے کے پیدا ہوئے۔ بہت سے اولیاء اللہ، جہاں ماحول اللہ کا ہو تو ہر بچہ معرفت کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے کلیانی میں ایک بزرگ ہے، شیر سوار بزرگ کہتے ہیں، شیر سوار، شیر پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے۔ ابھی بھی ان کے درگاہ سے بہت سی کرامتیں جاری رہتی ہیں۔ ایک دن شیر پہ سوار ہو کے کلیان سے نکلے، حضرت خواجہ بندہ نواز یسو دراز سے ملاقات کے لیے گلبرگے میں جب داخل ہوئے وہ شیر پہ سوار ہو کر کے، تو جب حضرت کے خانقاہ کے قریب پہنچے تو حضرت کا مکان اور مسجد نظر آنے لگی۔
تو حضرت کا ایک پوترا دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا، کھیل رہا تھا. حضرت خواجہ بندہ نواز یوسف دراز کا پوترا دیوار پہ بیٹھا. اس نے دیکھا کہ یہ صاحب جو ہے شیر پہ سوار ہو کے آ رہا ہے. بزرگوں کے خاندان کے بچے رات دن اسی ماحول میں پلتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، قرآن کریم، اسی ماحول میں پلتے ہیں. تو ان کو معرفت حاصل ہوئی تھی. بچے نے دیکھا کہ یہ بزرگ یہ کون ہے نہیں معلوم، ہمارے دادا سے ملنے آ رہے اور شیر پہ بیٹھ کر کے آ رہے. جس دیوار پہ بچہ کھیل رہا تھا تو اس نے دیوار کو بول دیا چل تو بھی چل. تو اچھی خاصی دیوار چلنا شروع ہو گئی. وہ آگے تک گئی جہاں وہ آ رہے تھے. تو شیر سوار بزرگ دیکھ کے شرمندہ ہوئے کہ حضرت کے بچے کی یہ کیفیت ہے، میں تو زندہ شیر پہ آ رہا ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے یہ بچہ جو ہے دیوار پہ چلا کے آ رہا. تو شرمندہ ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے. تو حضرت کو جب معلوم ہوا کہ اپنے مہمان کی توہین کیا ہے انہوں نے، تو بہت ڈانٹے. اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسے بچے نہیں چاہیے جو میرے مہمان کی توہین کرے. تو بہت سارے مورخین لکھتے ہیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انتقال نہیں ہوا، وہ بہت بڑے ولایت کے مقام پہ پہنچے، حضرت نے معاف کر دیا. تو یہ بچے میں کیفیت کیسی آئی؟ اصل میں جو اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ رہتا ہے وہ اولیاء اللہ کے گھروں میں ماحول رہتا ہو، گھروں کا ماحول رہتا ہو، اللہ اللہ ذکر کرنا، ادھر بھی گھر کے ہر کمرے سے اللہ کی آواز آنا، ادھر ماں ذکر کر رہی، ادھر بڑا بیٹا ذکر کر رہا، ادھر بہو ذکر کر رہی. گھروں میں ایسا ماحول رہتا ہے اولیاء اللہ کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس خانقاہ میں رہتے تھے تو صبح صبح ان کے دو بیویاں تھیں، دونوں بیویوں کے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اس کے بعد اس ماحول کے بعد پھر ان کو چائے پانی ناشتہ وغیرہ ہوتا تھا. ایسا ماحول اگر ہم اپنے گھروں میں رکھیں گے، صبح میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ادھر سے آواز آنا، ادھر سے آواز آنا، ادھر سے بیٹی کی آواز آنا، ادھر سے بہو کی آواز آنا، قرآن صبح میں اٹھتے یہ ماحول ہونا گھروں میں، تو جو معرفت کا معاملہ ہے وہ باقی رہتا. اس ماحول کے اندر تم دیکھو گے کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر ہوں گی. ایسا ماحول ہونا. تو ذکر کا مقصد یہ ہے، ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ گھر کا ماحول بنانا. آپ لوگ اگر ماحول نہیں بنائیں گے تو گھر پھر اسی حالت پہ جائے گا جیسا پہلے تھا. آج ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو گیا. تو حضرت کے گھر کا ماحول ایسا تھا تو بچہ ایسا ولی پیدا ہو گیا، پوترا ولی پیدا ہوا. حضرت کے خاندان میں سب اولیاء اللہ پیدا ہوئے. تو بہت آسان ہے وہ، کیونکہ ان گھر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہے. اللہ نے رکھا ہے ہمارے ساتھ تعلق. ساری مخلوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے، جانور، پتے، درخت، شجر، حجر، سب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اندر سب سے بڑی کیفیت بتائی کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ کا خوف ایک وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے عرش الہی سے حکم آتا رہتا. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے کوئی حکم کی خلاف ورزی ہو تو میں جلا کے خاک کر دیا جاؤں. اسرائیل ڈرتے تھے، ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی تھی.
لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت رکھتے ہیں. مخلوق تو سب اللہ سے ڈرتی ہے، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ اللہ اس کو چاہتے ہیں، اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ہم سے محبت رکھتے ہیں. صرف یہ اس مقصد کی خاطر کہ جیسا بچپن میں اس کو معرفت دی ہم نے ماں کے پیٹ میں، یہ معرفت باقی رہے، اس مقصد کی خاطر. دنیا میں اصل میں سب سے بڑی چیز ہم اللہ کی معرفت ہی بھول جاتے. اگر معرفت اللہ کی یاد رہے تو گھروں کا ماحول ایسا ہو جائے گا. آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ فجر میں اٹھنے کے بعد بھئی ایک کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، دوسری طرف کمرے سے اللہ اللہ کی آواز آئے، کسی کمرے سے بہو کی جو ہے قرآن پڑھنے کی آواز آئے، کسی جگہ سے بیٹی کے پڑھنے کی آواز آئے. اگر گھر میں ایسا ماحول بن جائے گا تو آپ دیکھو گے گھر میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے. معرفت کا ماحول رہنا اصل میں. اللہ نے تو جتنا معرفت کا تعلق انسان کو دینا تھا دے دیا. اب انسان اس کو باقی نہیں رکھتا اصل میں. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی. ساری دنیا میں یہی ہو گیا ہم سے کہ معرفت خداوندی جو اللہ نے ہم کو دیا، ہماری فطرت میں رکھا، ہماری ذات کے اندر رکھا ہے، ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے، اور ہم اس کو بھول گئے. اور ساری مخلوق اس کے لیے ترستی ہے کہ ہم اللہ ہم کو ہماری طرف دیکھے، بلکہ ساری مخلوق اللہ سے ڈرتی گھبراتی رہتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان چھین جائے، ہم جلا دیے خاک کر دیے جائیں گے. جبرائیل علیہ السلام خود اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی مخلوق اتنا نہیں ڈرتی جتنا جبرائیل اللہ سے ڈرتے ہیں. اور انسان کو اللہ اتنا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث سنایا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا اور اس کی مزاج پرسی کے لیے اگر آپ گئے تو اللہ کو انسان سے دیکھو کتنی محبت ہے. مریض کی مزاج پرسی کے لیے اگر آپ گئے تو حدیث میں آتا کہ آپ کے مریض کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش الہی سے اتر کے مریض کے پلنگ کے پاس رہتے. اللہ کی ذات مریض کے پلنگ کے پاس رہتی اور آنے والے کا استقبال کرتے ہیں. وہ کتنی انسان سے اللہ نے کتنا انسان سے محبت رکھا کہ بھئی ایک شخص انسان کی مزاج پرسی کے لیے آ رہا تو اس انسان کی مریض انسان کی اس سے اللہ کو اتنی محبت کہ اس کے پاس آنے والے کے لیے خود اترتے ہیں اور آنے والے کا استقبال کرتے، اس کو مبارکبادی دیتے ہیں. اگرچہ کہ یہ ہمارے سنائی نہیں دیتا لیکن اللہ کی ذات اترتی. حدیث میں ہے کیونکہ سرکار نے فرما دیا. کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں ساری مخلوق اللہ سے ڈرتی لیکن اللہ انسان سے قریب رہتے، محبت کرتے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جو شہ رگ ہے، ایک رگ ہے جو دماغ سے لے کے دل تک آتی، اس کو شہ رگ کہتے ہیں. ڈاکٹر لوگ اس سے بڑی سائنسدانوں نے بڑی تحقیقات کی ہیں اس کی. شہ رگ بولتے ہیں اس کو حبل الورید کہتے ہیں. شہ رگ ایک رگ ہے جو دماغ سے لے کے دل تک چلتا ہے. ذرہ کٹ گیا انسان اس سے ایک سیکنڈ سے پہلے مر جاتا ہے. شہ رگ جس پر انسان جیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تمہارے شہ رگ سے زیادہ ہم قریب ہیں تمہارے. کتنی بڑی بات ہے. جس رگ پر ہم جیتے ہیں اس رگ سے زیادہ قریب اللہ کی ذات ہے ہمارے. اس سے زیادہ قریب ہے اللہ ہمارے. تو اللہ ہمارے کتنا ہم پر رحم و کرم کر رہے تاکہ میری معرفت اس کے اندر پہچان باقی رہے. اس مقصد کی خاطر اسی وجہ سے انسان پہ جب موت طاری ہوتی ہے، قرآن کریم میں ہے ایک واقعہ، یہ آیت ہے
تو اس وقت اس کے دوست احباب بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، جنات بیٹھے رہتے ہیں. تب جب انسان کی روح انسان سے نکلتی رہتی ہے، موت کا وقت جب طاری ہوتا تو شیطان بھی آتا وہاں پہ، اور شیطان بھی مرنے والے کو یہ بولتا کہ دیکھ مجھ پر ایمان لا. ایسے وقت میں شیطان بھی دھوکہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تمہارے سامنے رہتے ہیں، اللہ کی ذات سامنے رہتی ہے، اور وہ شیطان آپ کو اللہ کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا. ایسے وقت میں اللہ کی ذات انسان مومن کے مرتے وقت سامنے رہتی ہے اس کے. ولیکن لا تنظرون، یعنی ہم وہاں رہتے ہیں لیکن اطراف میں جو تم بیٹھے ہوئے رہتے ہو تم ہم کو نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے قرآن، کتنی قربت ہے اللہ کو ہم سے. پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں اللہ قریب، بچپن میں اللہ تعالیٰ ہم سے قریب. تو معرفت خداوندی ہر حالت میں انسان کو حاصل رہتی. بڑا ہونے کے بعد بیمار ہوا تو اللہ کی ذات قریب آتی ہے، موت کے وقت اللہ کی ذات قریب آتی ہے رہتی ہے. باقی کسی مخلوق کے قریب نہیں رہتے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی فرشتہ مرنے لگا تو اللہ تعالیٰ وہاں نہیں دیکھتے. جنات اگر مرتے ہیں موت، ان کو بھی موت ہوتی ہے جنات کو، لیکن وہ وہاں نہیں رہتے اللہ تعالیٰ. درخت، شجر، حجر یہ یا جانور پرندے، ان کی جب موت ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہاں نہیں آتے ان کے پاس، کیونکہ ہر ایک میں حیات ہے. جانوروں میں حیات ہے، پرندوں میں حیات ہے، حشرات الارض میں حیات ہے، شجر حجر میں حیات ہے، سمندروں میں، آسمانوں میں حیات ہے. آسمان یہ زندہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رہتے، روتے رہتے آسمان. پہاڑوں میں حیات ہے، پہاڑ یسألونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا. لوگ پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم کہو کہ پہاڑ بھی قیامت کے وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روتا رہے گا. ہر ایک میں حیات ہے، لیکن اللہ کو انسان کی حیات پسند ہے. اس وجہ سے مرنے تک اللہ تعالیٰ اس کے قریب آتے رہتے ہیں، انسان کے قریب، باقی کسی کے قریب نہیں آتے. تو یہ کتنی بڑی باتیں ہیں ہمارے لیے کہ اللہ ہمارے سے کتنا قریب رہتے. فرشتوں کے قریب بھی اتنا اللہ تعالیٰ نہیں رہتے. فرشتے خود اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے پاس نہیں جا سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب بھی اللہ تعالیٰ بلاتے تھے نبیوں کو پاس پیغام دینے کے لیے، وحی دینے کے لیے، احکام دینے کے لیے، تو سدرۃ المنتہا سے پہلے کھڑے رہتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ کی ذات وہاں سے کروڑوں میل دور. وہاں سے حضرت جبرائیل کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جائے، حالانکہ اللہ پکارتا تھا ان کو. جبرائیل تو اتنے دور کھڑے رہتے تھے. اور انسان کے شہرت سے قریب ہوتے اللہ تعالیٰ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہاں تک کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اگر کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فانی قریب، میں بالکل قریب میں ہوں. اجیب دعوت الداعی، اس کے بولنے کی آواز پر میں جواب دیتا رہتا ہوں. انسان جو بات کرتا ہے دعا کرنے میں، اپنی ضروریات کو جو بولتا رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سن کے جواب دیتے رہتے ہیں. وہ جواب اگرچہ کہ ہماری سنائی نہیں دیتا. یہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہماری پہچان بھول نہ جائے. ہمارے سے پہچان ہو گئی، اب اللہ فخر کرتے ہیں کہ انسان نے ہم کو پہچان لیا ہے، ہم کو پہچان لیا ہے. کتنا فخر کریں گے، اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں. تو اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہونے کے باوجود بھی انسان کی ایک ہی غلطی ہے کہ وہ اللہ کو بھول گیا.
اس کے لیے سب سے بہترین چیز میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ گھروں کا ماحول بناؤ. یہ کام اللہ نے ایسا ہم کو سمجھایا ہے کہ بہت عجیب و غریب، میں خود حیرت میں ہوں کہ یہ کام ایسا کیسا میرے دماغ میں آیا. ورنہ ساری دنیا بولے گی کہ بھئی یہ عمل کرو، یہ کرو، یہ وظیفہ کرو، یہ پڑھو، یہ کرو، تو اس کو تم کو ایسا ثواب ملے گا، ویسا ثواب ملے گا. ساری تقریریں آپ سنیں گے تو یہی تقریریں سننے میں آئیں گی. ثواب ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھونک مارے تو ثواب ملتا ہم کو، تو ثواب کی بات نہیں ہے. ساری دنیا میں ثواب کی بات چل رہی ہے. اتنا کا حج کرو تو ثواب ملے گا، عمرہ کرو تو ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، لیکن معرفت بھول کے بیٹھے. سب سے بڑا جرم ہے معرفت بھول جانا. ثواب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، انسان کی ساری نیکیاں سب برباد ہو جاتی. اور معرفت کو، اللہ کی پہچان کو اگر یاد رکھے تو اللہ آپ کے سامنے نظر آئیں گے. اللہ کی پہچان، اللہ کے فرشتے آپ کے پاس کھیلتے رہیں گے، آپ کو بولتے رہیں گے. چنانچہ اللہ کی ذات پہ محنت ہونا. اس وجہ سے کئی ہمارے ذاکرین، معمولی ذکر چل رہا ہمارا، کوئی ہمارا ذکر تو ایسا تو نہیں چل رہا جیسا اولیاء اللہ کا چلتا تھا. ہمارے اندر ابھی کچھ لوگ ایسے پیدا نہیں ہوئے جو حضرت منتجب الدین زردری زربق پہاڑ میں بیٹھ کر کے ذکر کرے، کوئی تہخانوں میں بیٹھ کر کے ذکر کرے. ابھی ایسے لوگ اگر پیدا ہو گئے تو ولایت عام ہو جائے گی. بہت آسان، اللہ کے پاس سب سے آسان چیز ہے، کیونکہ اللہ انسان کو پسند کرتے ہیں تو ولایت دینا 2 منٹ میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ولایت دینے کے لیے کچھ بھی دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ محنت اس طریقے پہ ہونا. اب کل ہی ایک صاحب فون کرے کہ ہم ذکر کر رہے تھے، ہم 2-3 ہی آدمی تھے، لیکن مسجد میں ایسی آواز آ رہی جیسے بہت لوگ بیٹھے ہیں، فرشتے رہتے ہیں. بہت سارے ہمارے ذاکرین فرشتوں کو دیکھے، فرشتوں کو بات چیت کیے. عجیب و غریب کیفیات اس ذکر کے اندر نظر آ رہی اس معاملات میں. اپنے پاس جو کل 2 دن کی مجلس ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام رات بھر بیٹھے رہے وہاں پہ. جب سارا سامان چلا گیا تو ایک صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نظر آ رہے. جب پورا سامان چلا گیا پھر چلے گئے، غائب ہو گئے. کسی نے کہا کہ کیا خضر آئے ہوئے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہوئے غائب ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں آئے ہوئے کئی نوجوانوں نے دیکھا. حالانکہ ہم نے نہیں پوچھا ان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا سرکار تشریف لائے تھے. سارے دنیا کے اولیاء اللہ، قطب، ابدال سبھی شریک تھے. دنیا میں اس سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محنت، اللہ کے کلام کو حاصل کرنا، اللہ کے کلام کو رات دن پڑھنا، اس کی تاکید کرنے والی کوئی دنیا میں مجلس نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس قدر. اس کام کی قدر کرو. صرف میں آیا بول کے آپ مت آتے جاؤ، بلکہ آپ خود اپنے طور پر اس کام کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، رات اور دن ذکر کرو، اور گھروں کے اندر ماحول جو ہے معرفت کا ماحول بناؤ گھر میں. جیسا میں نے عرض کر دیا کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے صبح صبح قرآن کی آواز آنا چاہیے گھر میں، تو فرشتے آپ کے گھر میں چلیں گے، ساری مصیبتیں آپ کی دور ہو جائیں گی. بیماریاں، انسان کی بیماریوں کو دفع کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے. ایک صاحب ذاکر ہے تو ذکر کرنے لگے تو ان کو ہارٹ شروع ہوگا. اب بولے، میں بعد میں انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ہارٹ شروع ہوا، مجھے پہلے بھی ہارٹ آیا تھا اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کیا اگر ہارٹ آیا تو تم ختم ہو جائیں گے، احتیاط رکھو. تو وہ ہارٹ میرے کو شروع ہو گیا. بس 2-4 منٹ کا وقفہ. اب ان کو سمجھ میں کہ کیا دوا کھائیں، کہاں جائیں دوا کھائیں. صرف انہوں نے اللہ 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 شروع کر دیا. کہا کہ جب میں یہ شروع کر دیا تو میرا ہارٹ جو ہے، جو تکلیف ہو رہی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی. بس 5-10 منٹ کے اندر اندر میں بولتا رہا اللہ اللہ اللہ، ہارٹ بعد میں بالکل صحت ہو کے بیٹھ گیا.
پلنگ پہ بیٹھ گیا میں اٹھ کر کے. مجھے ایسا محسوس تھا جیسے میرے کو کوئی تکلیف نہیں. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دیا ہے جو دنیا کی ہر مصیبت کو دور کرے اور برکتوں سے مالا مال کرے. سب سے بہترین نعمت یہ ہے. 1200-1300 سال تک مسلمان خوشحال تھے، حالانکہ لڑے مرے، جنگیں ہوئی، سب ہوئی، لیکن مسلمان گھرانے خوشحال تھے. مسلمان گھروں میں اچھے لوگ پیدا ہوتے تھے، نوجوان بچے اچھے پیدا ہوتے تھے، مائیں بہنیں اچھی بااخلاق پیدا ہوتی تھی. یہ اس کا سبب کیا تھا؟ صرف جو ہے معرفت کا ماحول عام تھا. ہر گھر میں کسی نہ کسی سے بیعت ہوئے ہوئے، کسی کوئی ذکر کرتا ہوا، کوئی اللہ اللہ کرتا ہوا، کوئی قرآن پڑھتا ہوا. ایسا ہر گھر کا ماحول ایسا ہوا کرتا تھا. تو پوری دنیا میں خوشحال. تو مسلمانوں کے اس ماحول کی وجہ سے غیر قوموں کے اندر بھی اچھا اثر پیدا ہوا. دنیا کی کوئی قوم فتنہ انگیز نہیں بنی. دنیا کی کوئی قوم قتل و غارت گیری پر تیار نہیں ہوئی. جنگیں ہوئی، بس ختم ہو گیا، رک گئے، پھر اپنے حال پہ آ گئے. اس لیے کہ ہمارا دل، ہماری زبان اللہ اللہ کرتی تھی. ہماری مائیں بہنیں کرتی تھی فجر کے بعد. اب ہمارا ماحول جو گھر کا برباد ہو گیا تو پوری دنیا برباد ہو گئی. فتنے پیدا ہو گئے دنیا کے اندر، بربادیاں پیدا ہو گئی. ہماری عورتوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو نام فاطمہ رکھ رہے اور کام شیطان کا کر رہے. وہ صلاحیت نہیں رہی جو امہات المومنین میں تھی. ہماری عورتوں میں صلاحیت نہیں رہی. ہماری نسلیں جو پیدا ہو رہی، ان نسلوں میں وہ صلاحیت نہیں رہی جو پہلے سے نسلوں میں ہوا کرتی تھی. دن بدن ہماری نسلوں میں بد اخلاقی، بد کرداری اور دل دماغ کمزور ہو گیا. اصل میں دماغ اور دل کمزور ہو گیا. یہ یاد رکھو، دنیا کے اندر جو ہے انسان کے دل دماغ کو اگر سنبھالنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا، تو دل دماغ روشن ہوتا رہتا قرآن کریم کی وجہ سے. شعور ہی نہیں. آپ 10 مرتبہ سمجھاؤ اپنی اولاد کو، اولاد نہیں سنتی. بھئی یہ کام نہیں کرتا انہیں. یہ کیوں ہو گیا ایسی حالت؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے اس کو. بڑے بڑے دیندار جن کی 50 سال سے زندگی دینداری میں گزر رہی، سمجھے، حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، دیندار، نماز روزہ سب کر رہے، سمجھے، لیکن ان کے اندر شعور نہیں رہا. ان کے گھروں میں نسلیں صحیح پیدا نہیں ہو رہی، اسی لیے کہ اللہ کی معرفت بھول گئے. اصل میں لوگ معرفت الہی، قرآن کریم کی آواز نہیں رہی گھروں کے اندر. بچہ قرآن پڑھ کے آیا تو سمجھ رہے بس زندگی اپنی بن گئی. بولے بچہ تو سینکڑوں لوگوں کو میں نے پوچھا قرآن، بولے قرآن نہیں پڑھے ہم. یعنی حیرت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اپنے بیٹے کو میڈیکل کی سیٹ دلاتے ہیں. 1 کروڑ روپیہ. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے میرے بیٹے کو میڈیکل کی سیٹ دلائی ناگپور میں. بعد میں نے پوچھا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا کیا؟ تو نہیں. بولے وہ دکھیں گے. بولے بعد میں. 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے یہ حال ہے. یعنی مسلمانوں نے اللہ کو اور اللہ کے کلام کو ایسا پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، اٹھا کے پھینک دیا ہے، کوئی قدر ہی نہیں رہی انسان. اس سے بڑھ کر کے دماغ کس قدر خراب ہو گیا انسان کا کہ وہ قرآن بعد میں دکھیں گے. بولے بچے کے اس وقت میڈیکل میں لائن لگنا ہے. یہ حال ہے. کس قدر مسلمان کا دماغ خراب ہو گیا. اچھا یہ حال ہونے کے باوجود بھی لیکن ہمارے پاس اس پہ توجہ ہی نہیں ہے کہ گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو اور گھر گھر میں اللہ اللہ کی آواز آئے. آج گھر ایسے بن جائیں گے تو اس کی وجہ سے دنیا کا نظام بدل جائے گا. اتنی طاقت ہے اس کے اندر. تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ساری دنیا کی مخلوق اللہ سے ڈرتی رہتی ہے، اللہ کا نام لیتی رہتی ہے.
اور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہماری عبادت قبول کرے نہ کرے. لیکن اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں، بھائی تو میرا ہے. اور ساری مخلوق وہ اللہ سے ڈرتی رہتی ہے. ان کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا اللہ ہمارا کیا معاملہ کرے گا. اتنا اللہ کو انسان سے پیار محبت ہے، صرف معرفت کی خاطر. پیدائشی طور پہ اللہ نے آپ کو دیا، اللہ اپنی معرفت دے دیا، بس اس کو باقی رکھنا، اس کو چلانا. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام دنیا کی ایسی قوم جو بالکل ان پڑھ، جو بہت گناہ گار، رات دن شراب میں رہنے والے، رات دن اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والے، رات دن زنا کے اڈے ان کے پاس عام تھے. مکے میں زنا، یعنی کئی لوگ ایسے تھے جو عورتوں کو رکھ کر کے زنا کے اڈے چلاتے تھے مکے میں. ایسی قوم، کیا بات ہو گئی کہ ایمان لاتے ہی وہ ایسی قوم بن گئی کہ دنیا حیرت کرنے لگی، کیسے لوگ ہیں، کہاں سے آئے. فرشتے ان کے پیچھے پھر رہے، ان کے لیے میدان میں فرشتے اتر رہے آسمان سے، لوگ دیکھ رہے. شہید ہو گئے تو ان کو آسمانوں میں غسل دیا جا رہا. حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، حضرت حنظلہ کو غسل دیا جا رہا. یہ ایسے لوگ کیسے بنے؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی تعویذ گنڈے منتر تھا کیا؟ کوئی تعویذ گنڈے دنیا کے بدترین عمل ہے دنیا کا، تعویذ گنڈے کر کے پیسے کمانا. اس میں انسانیت برباد ہو گئی، اور لاکھوں عورتیں مسلمان وہی چکر میں پھر رہے. ذرا پریشان ہو گئے تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اللہ کو یاد کریں گے یا اللہ کے کلام کو ڈھونڈیں گے. انسان کی فلاح بہبودی کے لیے قرآن کریم سرکار لا کر کے لیے اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کسی عامل کے پاس جائیں گے. عام ہے آج اپنے گھروں کا ماحول، اور آپ کو معلوم ہو نہ ہو، یعنی ہم کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن عورتیں برابر گپ چپ جاتی عامل کو ڈھونڈتے. میرا بیٹا بیمار ہو گیا، صحت ہو رہی نہیں اس کی، کیا بات ہے، عامل کو ڈھونڈتا ہو، اس کو 500 روپے دے کے اس سے تعویذ گنڈا لے کر آتا. لیکن گھر میں جو قرآن کریم رکھا ہے اس کو نہیں دیکھتے. ساری ضروریات کی تکمیل جو ہے آسانی سے یہ عمل سے ہوتی ہے، اور ہو رہی. ہمارے ذاکرین کی ضروریات وغیرہ پورے ہو رہے، نوکریاں لگ رہی، ضروریات پورے ہو رہے، اور لوگ پریشان ہیں. اللہ کا کلام اور اللہ کا ذکر، نام، اللہ کا نام اور اللہ کا کلام، یہ دو چیزیں اس کو کثرت سے اگر کریں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آئیں گے آپ کو. جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا اللہ کے کلام سے محبت ہوگی، اور جتنا اللہ کے کلام کو انسان اختیار کرے گا اتنا سرکار سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ لا کر کے دیے قرآن کریم. قرآن کریم لانے کے لیے آپ نے 33 برس محنت کی ہے. نبوت کے 23 برس اور غار ہرا کے 10 سال، 33 برس. 33 برس محنت زندگی کے، آپ کے 62 سال کی عمر میں 33 برس صرف اس لیے گزرے کہ قرآن لا کر کے آپ کو دیے. ہر چیز اس میں فائدہ مند ہے، ذرا کر کے تو دیکھو. تو یہ قرآن کریم اور اللہ کا ذکر کریں گے نا تو سرکار سامنے نظر آتا ہے. اسی پر ہماری ساری توجہ ہے، ہماری توجہ اسی میں ہے کہ یہ کام کو اس طریقے سے تیزی سے چلاؤ، اتنا تیزی سے کہ رکنا نہیں ہے. دنیا کے حالات کو بدلنے کا واحد ذریعہ ہے، باقی کوئی ذریعہ نہیں ہے جو امت کو نجات دے. کوئی دنیا کی پارلیمنٹ، کوئی دنیا کا نظام، کوئی امریکہ رشیا، یا کوئی معیشت، یا کوئی ایجوکیشن، یا کوئی سوسائٹی، یا کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ امت کو نجات دے سکے. صرف امت کو نجات دینے والی چیز قرآن کریم ہے اور اللہ کا ذکر. اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ہماری تباہی ہو گئی دنیا میں. یہ 100% پتھر کی لکیر ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی علاج ہی نہیں ہے دنیا میں. ورنہ رات دن دنیا کی قومیں ہم پہ بمباری کر رہی، ہم کو دشمن بتا رہی، ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہی، ہماری مسجدوں کو ڈھا رہے، ہمارے مال کو جلا رہے.
دنیا کی قومیں کر رہی ہے. رشیا نے لاکھوں مسلمانوں کو، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کر دیا. رشیا نے، کارل مارکس جو کمیونزم آیا، سمجھے، پورے علاقے کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو قتل کر دیا. آج تک پتہ نہیں چلا. تو یہ ہماری تباہی بربادی جو چل رہی ہے ترک قرآن سے اور اللہ کا ذکر چھوڑنے سے. سرکار ہم سے ناراض. سرکار کو کس قدر تکلیف ہوگی کہ 33 برس میں نے پیٹ پر پتھر باندھ کے قرآن کریم لا کر کے دیا، وہ چھوڑ دیے اور 24 گھنٹے پکڑ لیے قوم نے. میرے عزیز دوستو، یہ بہت خطرناک دور، ایسے نازک دور سے گزر رہے. اگر آپ غفلت کریں گے اس میں تو تباہی پھر ہمارے پیچھے پڑے گی، یاد رکھو. اور آپ دنیا میں آپ ہی لوگ ہیں کہ جن کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن اور اللہ کا ذکر ہی امت کو بدل سکتی ہے. اور آپ نے اس پہ عمل کر کے دیکھا، آپ کو خود اس کے فائدے نظر آئے. آپ کو خود خوابوں میں بزرگان دین نظر آ رہے. سینکڑوں فون آتے رہتے رات دن کہ ہم نے ایسا دیکھا، ہم نے ویسا دیکھا، ہم نے بزرگوں کو دیکھا، ہم نے قرآن خبر میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے بزرگوں کو دیکھا. کئیوں لوگ آپ لوگوں میں سے یہاں نہیں، چاروں طرف سے ایسے فون آتے رہتے. کس قدر کامیاب یہ کام، حالانکہ اپن اس مقام پہ نہیں گئے محنت کے جس مقام پہ اولیاء اللہ نے محنت کی. اگر ویسی محنت کرو گے دنیا کے حالات منٹوں میں پلٹ جائیں گے، ایک دم حالات بدل جائیں گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے ذاکرین اس مقام تک جائیں. الحمدللہ اسی وجہ سے جو ہے 3 مہینے ہو گئے تھے، میں بولا چلو آپ کو کچھ یاد دلائیں بہت، اس وجہ سے میں آیا. مجھے 3 مہینے ہو گئے تھے. اور اب مجلس جو ہوئی اپنی 2 مہینے کی، 2 سال کی، اس میں تو جو لوگ آئے تھے، جو نہیں آئے تھے چلو ان کو بھی کچھ بتا دیں گے. اس وجہ سے میں آج آیا خاص طور سے. حالانکہ اس عمر میں سفر کرنا بڑی تکلیف دہ تھا، لیکن آپ کو بتانے کی خاطر میں آیا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے. ماحول گھروں کا بناؤ. آج آپ گھروں کا ماحول بنائیں گے نا، آپ کی اولاد جو دنیا میں نامور پیدا ہوں گی. جیسے صحابہ کی اولاد کیسی پیدا ہوئی مکے اور مدینے کے 10 سال کے اندر جو بچے پیدا ہوئے وہی بچے ہیں جو پوری دنیا کو 10 سال کے اندر پوری دنیا کو قابو میں کر لیا. انہوں نے ماحول بنایا، انہوں نے گھروں کا ماحول بنایا. ان کا ہمارے گھروں کا ماحول، آپ اگر روز ذکر کریں گے مسجد میں اور گھر کا ماحول نہیں بنے گا تو آپ کو یہ فائدہ نہیں ہوگا. گھر کا ماحول بناؤ. صبح میں اٹھ کر کے دیکھو کہ گھر کا ہر فرد قرآن کریم ہاتھ میں لے کے گھر میں سے پڑھنے کی آواز آنا اس کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی. ایسا ماحول بنائیں گے تو گھر میں برکتوں کا ڈھیر لگے گا. اتنی برکتیں آئیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، معیشت کے راستے کھلیں گے، ہماری لڑکیوں کی شادیاں صحیح ہو جائیں گی. بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے اس کام کے اندر. کئی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ان کے گھروں میں ایسی حالت پیدا ہوتی چلی جا رہی. ہمارا کام کا بنیاد ہے یہ ذکر جہری کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت. اور گھروں کے اندر ماحول میں ہر بچہ، ہر عورت، ہر ماں بہن، خواتین گھروں کے اندر قرآن کی آواز آئے ان کے زبان سے اور اللہ 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 کا ذکر کرے. عورتوں کے لیے 2 ہی چیز ہیں. مردوں کے لیے البتہ ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت. یہ کر کے دیکھو آپ، اس کے لیے کتنا وقت جائے گا؟ 1 گھنٹہ لگے گا زیادہ سے زیادہ تینوں کاموں کے لیے. لیکن مسائل حل ہو، خوب ترقی کے راستے پیدا ہو جائیں گے، روزی کے راستے پیدا ہو جائیں گے. اب بلا وجہ پھر رہے ہم بیمار ہو گئے تو 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے دواخانے میں جو ہے ڈاکٹر کو منت سماجت کر کے دے رہے تحفہ کہ ہمارے جو ہے گھر ہمارے آدمی کا علاج کر دو. بچے کیا لینا ہے لے لو، بولے آپ لاکھوں روپے دے رہے. ایک مریض کا بل 6 کروڑ روپے.
ڈاکٹر لوگ وصول کر لیتے ہیں جتنا جی میں آیا، حالانکہ وہ علاج کی قیمت نہیں لیتے، وہ نہ دوا کی قیمت، من میں آیا جو پیسہ کھینچ لیتے، بس ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ صورت آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے انداز میں پیدا کیا، اپنا بنا کے پیدا کیا، اپنا بنایا، اور اپنا بنانے کے باوجود انسان ہم سے بھاگ گیا، آج بھاگا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے انسان اللہ سے دور ہیں، اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی کہ میری امت ساری کا ساری، جس قرآن کریم کو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے لا کر کے دیا، آج پوری امت چھوڑ دی اس کو۔ اس لیے دوبارہ اس کو اپنے اندر لاؤ اور کام میں تیزی پیدا کرو، اور لوگوں کو جیسے آپ کو بشارتیں ہو رہی ہیں، 4 چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں یہ کام کرنے سے۔ ایک تو سب سے پہلے بشارتیں، غیب کا عالم کھلتا ہے آپ سے، بشارتیں بولتے اس کو، عالم غیب کی چیزیں نظر آتی ہے، عالم غیب کے بزرگان دین نظر آتے، عالم غیب میں جو ہے وہ نظر آتا، اس کو بشارتیں کہتے۔ اور دوسری چیز جو ہے مکاشفہ حاصل ہوتا ہے اس سے۔ مکاشفہ یعنی اب آپ کوئی چیز کام کرنے کے لیے بیٹھے، اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں نفع ہے۔ آپ کوئی چیز خرید رہے لاکھوں روپے ڈال کے، آپ شک میں رہیں گے کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا میرے کو، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں نقصان ہے، اس میں نفع ہے۔ اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے ذریعے سے مشاہدہ بھی حاصل ہوتا، تیسری چیز مشاہدہ، یعنی کبھی کبھی آپ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ اس میں برائی ہے، اس میں اچھائی ہے، آنکھوں سے دیکھیں گے آپ، مشاہدہ جس کو بولتے ہیں۔ اور چوتھی چیز مراقبے کی طاقت حاصل ہوتی، اتنا عمل کرنے کے بعد انسان کو ایک طاقت حاصل ہوتی، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ وہ آخری چیز ہے، وہ اللہ کو یاد کر کے بیٹھنا، اور اس میں صرف اللہ سے اللہ ہی کو مانگنا، اور امت کے لیے بھلائی مانگنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں آپ کو خود بخود حاصل ہوں گی، مبشرات اور مکاشفہ، مشاہدہ اور مراقبہ، یہ 4 چیزیں تصوف ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ طاقت ہیں، یہ بہت بڑی بڑی طاقت ہیں، یہ اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ باقی برکتیں اور ساری چیزیں، نعمتیں، یہ تو حاصل ہونا بہت آسان ہے، بہت کوئی مشکل نہیں ہے، کر کے تو دیکھ لو آپ۔ اللہ اللہ کا ذکر کرو رات بھر، ہر ہمارا کام کرنے والا آدمی 1000 مرتبہ اللہ 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 کرے، اور کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ 3 چیزیں ہر شخص کرے، اور گھروں کے اندر بھی ہر ماں بہن کو کرنے لگا، یہ 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے آپ کو کرنے کی، یہ ذکر جہری ہے، جہاں تک ہو سکے کرو، روز مسجدوں میں کرو، گھروں میں کرو، اکیلے کرو، مل کے کرو، ذکر جہری۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ کریں گے نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور آپ کے کرنے سے دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا ہے آپ، اسی لیے یہ چیزیں کرتے رہنا، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ میں آیا بول کے آپ آئے، بلکہ آپ اس چیز کو حاصل کرو۔ میں آپ کو دینے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ آپ سے کوئی پیسے وصول کرنا نہیں ہے میرے کو، ساری دنیا جو ہے وصول کر رہی ہے، دین کا نام بتا کے لاکھوں کروڑوں روپے وصول کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں نہ میری کوئی عزت کرو آپ، بلکہ آپ یہ لے لو، یہ کام سیکھو، اور آپ خود کر کے دیکھ لو، پابندی کرو، اس میں کام کو بڑھاؤ۔ اللہ توفیق دیا، یہاں آپ کے پاس خود مثال موجود ہے، خلد آباد کے جو بزرگان دین ہیں، کہاں سے کدھر سے حضرت نظام الدین اولیاء کے کہنے سے یہاں آ کر کے انہوں نے اپنی جانیں لگا دی، اور پورے جنوبی ہند کو انہوں نے آباد کر دیا۔ پہلے وہاں محنت کی نظام الدین میں، دلی میں، اس کے بعد یہاں آ کے پہاڑوں میں بیٹھ کے محنت کی، اور اس کے بعد پورے جنوبی ہند سے کفر کو مٹا کے پورے جنوبی ہند میں ایمان پھیلایا ہے یہ لوگوں نے۔ اس کی تاریخ ہے مستقل، اور آئے تھے کتنے، 1400 آدمی، ایسی طاقت ہے یہ۔
تو اس وجہ سے اس کو کرتے رہو، اور آج کے دن خصوصاً 1200 کی تسبیح ضرور کرنا۔ 1200 کی تسبیح بہت مؤثر ہے دنیا کے اندر، دنیا میں جو اثر ہوتا ہے 1200 کی تسبیح سے، 100 کی تسبیح سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1200 کی تسبیح کرنا، اور اپنے گھروں میں آدھی بھی کر سکتے آپ، گھروں کے اندر 100 بھی کرو، 50 کرو، لیکن گھروں میں کرو، گھر میں کرے تو اچھی بات ہے، کر سکتے۔ لیکن اجتماعی جب بھی ذکر ہو، یا تو 1200 کی تسبیح ہو یا کم سے کم آدھا ہو اجتماعی ذکر۔ انفرادی طور پہ کچھ بھی کرو، لیکن کرو ذکر جہری۔ بس یہ چند باتیں میں آپ کو بتایا، چونکہ 10:30 ہو گئے۔ وہ ہمارے سلوڑ کے صاحب آئے کیا؟ اظہر الدین صاحب تشریف لائے؟ مرزا اظہر الدین آئے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ میرے کو فون کیے تھے بیچارے، میں آنے کے بعد اصل میں میرے کو فون کرنے میں دیر ہوئی۔ سلوڑ میں رہتے ہیں، ان کی بڑی کیفیات ہیں ان کی، یہ بیعت ضرور ہے اور یہاں ذکر بھی کرتے تھے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ہم کو فون کیے ایسا ایسا، میں بولا ٹھیک ہے، بہت اچھی خوشی کی بات ہے، آپ آئیے، پھر بات چیت ہوں گی۔ اب تشریف لائے ہیں وہ، انشاءاللہ ان سے بات چیت ہوں گی۔ تو یہ سب یہ عمل کرو بھائی، بہت ہی خطرناک حالات ہیں اور بہت نازک وقت سے گزر رہے ہیں ہم، اور اس وقت کو طاقت دینے والی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھو، صرف یہی ہے اللہ کا نام اور اللہ کا کلام، اللہ کے نبی پر درود، بس اتنی چیز ہے۔ بس اس کے لیے نگرانی چاہیے کسی شخصیت کی، کسی شخصیت سے نگرانی ہے، ہم کوئی بھی شخص جو ہے نگرانی کر کے بیٹھ کر کے اس کام کو چلانا۔ تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ آپ خود حاصل کرو بھائی، آپ اپنی فکر سے حاصل کرو، جیسے آپ ڈگری حاصل کرتے، کتنی فکر سے حاصل کرتے، میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنا ہے، انجینئرنگ ڈگری حاصل، کتنی محنت کرتے آپ۔ یہ تو ایسی نعمت ہے، تھوڑی سی محنت کرو پوری دنیا کے حالات بدل جاتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن پابندی کرنا، بس ناغہ نہیں ہونا، ایک دن آئے دوسرے دن بولے جائیں گے اپن۔ یہ کوئی میلاد شریف کی مجلس نہیں ہے، یہ نعمتیں یعنی اگر تسلسل ٹوٹ گیا نا، پچھلی ساری چیزوں کی برکتیں ختم ہو جاتی، تسلسل نہیں ٹوٹنا بس۔ اب یہ کتنی لائٹیں جل رہی، شہر کتنا روشن ہے، اس کی اصل اگر تار کاٹ دیے تو کیا ہو جائے گا، پورا شہر اندھیرے میں چلا جائے گا۔ ایسی ہے یہ ہمارا جو عمل چلتا ہے، اس کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا۔ اب اگر اس کو ایک دن نہیں گئے، دوسرے دن نہیں گئے، ایک دن کرے ایک دن نہیں کرے، تو پھر اندھیرا ہی رہتا ہے، پھر بات باقی نہیں رہتی۔ تسلسل باقی رہنا، تھوڑا کیوں نہ ہو رکھنا، بس یہ اس طریقے سے کرنا چاہیے آپ حضرات، اور یہ کام پھیلے۔ اور مجھے فکر اطراف میں ہمارے ابھی مجلس کے بعد سے کئی جگہ کام پھیل رہا اور مسلسل فون آ رہے، تو ہم بولے ٹھیک ہے دیکھیں گے جیسا بھی اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ خود کام پھیلانا، آپ لوگوں میں 10-20 ایسے لوگ پیدا ہونا جو خود بیان بھی کرنا اور خود کام کو پھیلانا اور خود لے کے چلنا۔ 10-20 آدمی ایسے تیار ہو جاؤ، آپ لوگوں میں تیار ہو جاؤ خود بخود، اور آپس میں مل کر کے بیٹھو، ایک دوسرے سے محبت مشورہ کرو اور کام کو بڑھاوا دو۔ ہمارے پاس اب ہم نے کام بڑوں کے ذمہ کر دیا ہے ناندیڑ میں کہ بھئی تم لوگ خود کرو، خود مشورہ کرو، خود پروگرام کرو، خود جو ہے کیا چیز نہیں ہے، نہیں اس کی ضرورت کی تم پورا کرو، کہاں کام نہیں ہے، کہاں کام کرنا ہے، کہاں جانا ہے، تم لوگ کرو۔ ایسے 10-15 آدمی ذمہ دار ہیں جو کام کو لے کے چل رہے۔ ایسی پربھنی میں بھی تقریباً 10-12 آدمی ایسے ہو گئے جو کام کو لے، ہر جگہ تقریباً ایسی۔ آپ حضرات بھی، اورنگ آباد بہت بڑا شہر ہے، کام کو پھیلاؤ یہاں سے کام پہلے بھی ولایت کا پھیلا ہے اور پورے جنوبی ہند میں پھیلا، یہی خلد آباد سے یہ کام یہیں سے پھیلا، آج بھی پھیل سکتا ہے۔ اگر آج 1400 کی ضرورت نہیں، صرف 14 بھی اگر پیدا ہو گئے ایسے جو محنت کرنے والے اور مل بیٹھ کے کام کرنے والے، انشاءاللہ کام پھیلے گا۔ ایسی ضرورت ہے، ایسی سرزمین ہے، اس میں برکتیں ہیں اس کے اندر۔ تو خود محنت کرو، خود کام کرو، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ذکر کرو، آپ لوگوں کو جانے کو دیر ہوتی، سردی کا موسم ہے۔